السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو سے آپ حضرات سے مخاطب ہیں۔ میں اتفاق سے کبھی باہر بیٹھ کر کے اپنے ناظرین کو جامعہ اشرف العلوم نہیں دکھلا پایا، چونکہ باہر طلبہ کی عوام کی ذرا بھیڑ سی رہتی ہے۔ اب یہ مدرسہ اس وقت میں طلبہ سے خالی ہے۔ حقیقت میں تو مدرسوں کی رونق طلبہ ہی ہوتے ہیں، اور طلبہ حضرات کو ہی مہمانان رسول کا خطاب ملا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، تاکہ اگر کوئی علم کے راستے میں شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نظر میں وہ شہید کہلاتا ہے۔ تو مدرسے کی اصل رونق تو طلبہ ہیں۔ ایک وقت تھا چند ہفتوں پہلے یہ مدرسے کے اندر طلبہ کی چہچہاٹ ہوتی تھی، ان کے مشغلے ہوتے تھے۔ یہ طلبہ کرام کے استعمال کی ٹنکیاں یہ بھی طلبہ کو یاد کر رہی ہیں۔ یہ سامنے آپ کمرے، رومز دیکھ رہے ہیں، سب سنسان ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ سامنے مدرسے کی دارالحدیث ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دارالحدیث بھی بچوں کو یاد کر رہی ہے کہ میرے اندر جو مکی رہا کرتے تھے، قال اللہ قال الرسول ہوا کرتی تھی، یہ ہمارے مکین کہاں چلے گئے؟ یہ مدرسے کا دارالقرآن، جس میں تقریباً 8 اساتذہ قرآن کریم کا درس دیتے رہتے تھے، اب یہ دارالقرآن بھی بند ہو چکا ہے۔ اساتذہ کے کمرے ہیں، یہ بھی اپنے مکینوں کو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ مدرسے کے اندر چھٹی ہو چکی ہے۔ اب سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ بچوں کے بھی سفر کو، اللہ نے بچوں کے سفر کو بھی آسان کیا۔ کچھ طلبہ کے فون آئے کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں، اور اب اساتذہ کے اسفار ہیں۔ طلبہ بھی دعا فرمائیں، ناظرین بھی، سامعین بھی دعا فرمائیں کہ اساتذہ کا سفر بھی خیر و عافیت سے مکمل ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہ جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو بڑا خوبصورت ترین ادارہ ہے۔ اس کے اندر جو تعمیر ہے وہ سب تقریباً چونے کی تعمیر ہے، اور بہت دل کو بھانے والی تعمیر ہے۔ آنے والے مہمان ماشاءاللہ متاثر ہوتے ہیں آ کر کے یہاں پر کہ بڑا خوبصورت انداز ہے۔ ویسے تو آج کل بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں، دل فریب عمارتیں بنائی جاتی ہیں، لیکن جو رونق چونے کی عمارت کے اندر ہوتی ہے وہ سیمنٹ کی عمارتوں میں معلوم نہیں ہوتی۔ تو ماشاءاللہ یہ تو نئی تعمیر ہے، یہ والی یہ نئی تعمیر ہے سامنے کی دارالقرآن کی۔ یہ تو سیمنٹ سے ہی بنائی ہوئی ہے۔ باقی تعمیرات جو ہیں مدرسے کی بہت شاندار، آپ دیکھیں گے یہ بنائی ہوئی ہیں چونے سے۔ یہ مدرسے کے خوبصورت سے پارک ہیں، اور پارک کے اندر کچھ پھل کے درخت بھی لگے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں کئی قسم کے درختوں کے، کئی قسم کے پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ آپ ادھر دیکھیں گے تو یہ مدرسے کی جو ہے یہ جو اونچا سا گنبد آپ کو معلوم ہو رہا ہے، دکھلائی دے رہا ہے، اس گنبد کے نیچے جو یہ عمارت ہے یہ مدرسے کی 6، 7ویں اور 8ویں کلاس کی عمارت ہے۔ مدرسہ ہادہ اشرف العلوم میں ماشاءاللہ جس طریقے سے قاعدہ پارہ سے لے کر کے دور حدیث شریف تک ناظرہ، حفظ، عرب تجوید، فارسی، عربی درجات عالم کورس کے میزان سے لے کر کے دور حدیث شریف تک، پھر افتاء کا کورس بھی ہے مدرسے کے اندر ماشاءاللہ۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ میں مدرسے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں تقریباً 50 سال سے 8ویں تک کا مانیتا پراپت اسکول بھی ہے. اس کی پورے گنگو کے اندر شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. بچے اور بچیاں تقریباً 1000 سے زیادہ بچے اور بچیاں ان شاخوں میں پڑھ کر 8ویں تک کی کلاس دینیات کے ساتھ میں پڑھ کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ مدرسے کا تقریباً 100 سے متجاوز اسٹاف ہے. الحمدللہ مدرسے کی اپنی 2 مسجدیں تو یہیں پر ہیں. ایک مسجد تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی جس کا مینار آپ کو دکھلائی دے رہا ہے. ادھر ذرا مہمان ہیں تو تھوڑا میں ادھر جانا مناسب سا نہیں سمجھ رہا ہوں. یہ مینار نظر آ رہا ہے. ایک مسجد مدرسے کی اس کونے میں ہے جو تاجروں کے لیے بنا دی گئی ہے. تجار حضرات یہاں نماز اول وقت میں پڑھ لیا کرتے ہیں. تیسری مسجد مدرسے کی ماشاءاللہ دار قدیم کی ہے جس کی بنیاد حضرت مولانا قاری شریف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے رکھوائی تھی. تیسری مسجد وہاں. 3 مسجدیں تو ماشاءاللہ مدرسے کی یہیں گنگوں میں ہیں. اور پھر مدرسے کی الحمدللہ 3 شاخیں ہیں. ہاں گلفام بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بہت سے حضرات جڑے ہیں بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی زبیر احمد اور فاروق احمد، محمد شبیر، وعلیکم السلام. سب حضرات نے سلام لکھا. جی بھائی خیریت سے ہیں. گلفام نے بھی بڑی لمبی چوڑی ماشاءاللہ عبارت مدرسے کی محبت میں لکھی. تمام حضرات کا شکریہ. آج تب یہ چاہ رہی تھی مدرسہ خالی سا نظر آ رہا ہے. مجھے بھی طلبہ یاد آ رہے تھے. بھئی طلبہ ہی مدرسے کی رونق ہوا کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا قاری شریف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مدنی سے اس کی بنیاد رکھوائی تھی. پھر وہ جب جگہ تنگ ہو گئی تو یہ مدرسہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جنگل میں جگہ خریدی گئی تھی ایک زمانے میں. لیکن آج تو یہاں جنگل میں منگل ہو گیا. شاید گنگوں کا سب سے مہنگا علاقہ یہی مدرسے کے آس پاس کا ہی بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ مدرسے کو قبول فرمائے. آپ حضرات دیکھیے ہمارے ناظرین، مدرسے کی ماشاءاللہ بڑی عظیم الشان پانی کی ٹنکی اپنی ذاتی ہے. اور آپ خاص طور سے دیکھیں گے حضرت مولانا قاری شریف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنے اساتذہ سے کتنا والہانہ تعلق رہا ہے. آپ ذرا سا دیکھیے. آج کل تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو اساتذہ کی عقیدت اور محبت میں کمی واقع ہوئی ہے. پہلے زمانے میں آپ دیکھیں گے اپنے اساتذہ کے ساتھ میں ان کے تلامذہ کا کیا حال تھا. یہ آپ دیکھ رہے شریفیہ دارالقرآن، یہ تو حضرت مولانا قاری شریف صاحب جو بانی جامعہ ہدایت ان کے نام پر ہے. لیکن آپ اس میں دیکھیں گے بیادگار استاد محترم شیخ القراء حضرت قاری عبد الخالق صاحب، یہ آپ کے تجوید کے استاد ہیں. ان کا نام یہاں درج کرایا. اور آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو یہ منزل بھی نظر آ رہی ہے. اس پہ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی کے نام سے منسوب یہ گیٹ ہے. اساتذہ میں ہیں حضرت مولانا قاری شریف صاحب کے. اب آپ سامنے دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا غالباً. تو یہ آپ دیکھیے وہاں لکھا ہوا ہے بیادگار استاد العلماء حضرت مولانا سید عبد اللطیف صاحب، سرپرست اول جامعہ اشرف العلوم رشیدی. تو یہاں پر جو ہے اپنے استاد کا نام ادھر لکھا دیا. یہ کس قدر لوگوں کو اپنے اساتذہ سے محبت ہوا کرتی تھی. آپ دیکھیے اس والے گیٹ کے اوپر حضرت شاہ عبد اللطیف صاحب کا نام آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ 1364 دروازے کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ہجری سال. تو یہ تھوڑا سا جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کا تھوڑا سا مختصر تعارف میں نے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کیا. دیکھیے دیکھنے کے قابل منظر رہتا ہے. عمارت سادگی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر وقار لیے ہوئے ہے. اور اس میں بانی جامعہ حضرت مولانا قاری شریف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اخلاص بھی بہت زیادہ نظر آتا ہے. حضرت کی قبر بھی یہیں قریب میں ہے. ایک خواب کی بنا پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو یہاں بشارت کی بنا پر بنایا گیا تھا.
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاص شاگرد حضرت مولانا قاری شریف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ آپ کی ماشاءاللہ قبر ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آج مجھے اچھا موقع ملا، بھیڑ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بھی تھوڑا سا تکلف سا ہوتا ہے یہ کام کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ مدرسہ، یہ مدرسے کا ایک مہمان خانہ یہ ہے سامنے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں جال لگا ہوا، اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسے کا دارالاہتمام ہے، دفتر اہتمام۔ یہ ماشاءاللہ طلبہ کے رہنے کے سامنے حجرے ہیں، یہ ایک بڑا ہال ہے طلبہ کی تعلیم کے لیے۔ آج میں آپ کو فرصت میں پورا مدرسہ دکھلا دیتا ہوں۔ یہ جو ہے عظیم الشان مسجد ہے، اس مسجد کی بنیاد 3 بڑی شخصیات نے رکھی، جس کو آپ ابھی دیکھنے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور مولانا انعام الحسن صاحب امیر تبلیغ، ان تینوں حضرات نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ مسجد کا نام دیکھ رہے ہیں زکریا مسجد، یہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہے۔ بڑی عظیم الشان مسجد ماشاءاللہ، ہزاروں لوگ اس میں ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سامنے کا آپ منظر دیکھ رہے ہیں، نیچے کی جو درسگاہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ تجوید کی 4 درسگاہیں ہیں، 4 قرہ بچوں کو قاری بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں درسگاہ، یہ مشکاۃ شریف، مختصر اور دیگر عربی درجات کی جس میں عالم بنتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں گے یہ اوپر جو درسگاہ افتاء کی ہے جس میں مفتی بنتے ہیں بچے، ساتھ میں لگا ہوا یہ عظیم الشان کتب خانہ ہے جس میں 30,000 کتابیں ماشاءاللہ علمی اور فنی اور عالم کورس کی موجود ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی تکنیک کے ساتھ بنایا ہوا حوض ہے۔ آپ اس میں دیکھیں گے عام طور پر حوض کھلے میں بنا دیا جاتا ہے، لیکن حضرت مولانا قاری شریف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حوض بنایا ہے، یہ تکنیک کے ساتھ بنایا۔ یہ پہلے حوض بنا، پھر اوپر کتب خانہ بنا دیا۔ اب یہ حوض بڑا ٹھنڈا رہتا ہے، پانی دھوپ ہونے کی وجہ سے حوض میں پانی گرم نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اس مدرسے کی خصوصیت ہے۔ سامنے جہاں میں ابھی دروازہ آپ کو یہ دکھلا رہا ہوں، یہ دوسرا مہمان خانہ ہے۔ ایک مہمان خانہ ادھر ہے، چونکہ الحمدللہ گنگوں کی سرزمین جو ہے، اسے مہمانوں کی ضیافت کا بہت شرف حاصل ہے۔ علماء، اولیاء اللہ، جماعتیں اور بڑے مہمان۔ میں بھی کل اپنے کام سے سہارنپور جانا چاہ رہا تھا، لگاتار مہمانوں کا ورود رہا، لیکن ہم اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، بوجھ نہیں۔ مہمان آ جائیں تو الحمدللہ جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کے ناظم صاحب اور اسی طریقے سے اساتذہ کرام، طلباء اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے ماشاءاللہ مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں مسجد میں بھی یہ فرش کا دوبارہ سے کام ہوا ہے بڑے شاندار انداز میں۔ حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم، جو روح رواں ہیں مدرسے کے ناظم صاحب ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے پورے مدرسے کے اندر یہ پتھر لگوانے کا کام کیا ہے۔ طلباء کے کمروں میں، سہدریوں میں، ابھی میں آپ کو اس طرف فوکس کراؤں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ طلباء کے لیے بھی تمام کمروں میں، نیچے کے اوپر بھی کام باقی ہے تھوڑا بہت، اللہ تعالیٰ شانوں سے بھی تکمیل تک فرمائے۔ یہ آپ دیکھیں گے اس سب میں سنگ مرمر جامعہ کے ناظم صاحب حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے لگوایا، اور یہ اصلی مکرانہ پتھر ہے۔ خود نائب صاحب تشریف لے گئے جے پور اور وہاں سے ان پتھروں کا انتخاب کیا۔ یہ طلبہ کی رہائش گاہیں ہیں، الحمدللہ دیکھیے آپ، ان کے سامنے بھی ماشاءاللہ آپ کو سنگ مرمر ہی نظر آئے گا، اور یہ کمرے چونکہ مقفل ہیں، یہ آپ دیکھیں گے طلباء کے سیکھنے کے لیے سلائی سینٹر بھی مدرسے میں قائم کیا ہوا ہے، تاکہ طلباء اپنے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ میں ایک معیشت کا مشغلہ سیکھ سکیں۔ یہ
میں اندر سے آپ کو کمرہ دکھلاتا، طلبہ کے کمرے دکھلاتا جن میں ماشاءاللہ اچھا پتھر لگایا ہوا ہے. بڑا دل فریب منظر ہوتا ہے جب دھوپ پڑتی ہے مدرسے کے اوپر ماشاءاللہ، اور اکابر کی بستی ہونے کی وجہ سے روحانیت بھی نظر آتی ہے. تو یہ آپ نے یہاں سے ملاحظہ فرمایا. ذرا سا منظر میں آپ کو اوپر کا بھی مدرسے کا دکھلاتا ہوں. یہ اوپر جانے والے زینے ہیں. ماشاءاللہ یہاں سے بھی بڑا شاندار منظر نظر آتا ہے. یہ بھی طلبہ کی رہائش گاہیں ہیں. سب میں ماشاءاللہ بہترین پتھر کا انتظام کیا گیا ہے. یہاں یہ ہمارے دیکھو طلبہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ملا مطلوب صاحب ہیں، بڑے پرانے خادم ہیں، مدرسے کی صفائی کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ تعالی. ذرا سا میں اپنے ناظرین کو دارالحدیث کی طرف بھی لیے چلتا ہوں. آج طبیعت چاہ رہی تھی کہ سبھی حضرات کو، ناظرین کو مدرسے کی زیارت کرائی جائے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ یہ تقریباً 20 بیگھے کا گراؤنڈ ہے مدرسے کا الحمدللہ. یہ ایک ہال حضرت نائم صاحب دامت برکاتہم نے ایک اور ہال تیار کرایا ہے. یہ جگہ یہاں خالی پڑی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو ایک بڑا ہال بنوا دیا گیا تاکہ یہ بوقت ضرورت کام میں لیا جا سکے. جب بخاری شریف کا اجلاس ہوتا ہے تو یہاں پر خواتین کو جگہ دی جاتی ہے. دارالحدیث تو ناظرین مقفل ہے، اس لیے بند کیا جاتا ہے تاکہ اس میں گرد و غبار نہ جائے، اور غالباً اس کا ادھر سے تالا لگا ہوا ہے. ادھر سے بھی منظر آپ دیکھیں مدرسے کا، یہ دارالقرآن کا ادھر سے منظر ہے ماشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ. کافی ٹائم دیا آپ حضرات نے. صبح کا وقت ہے، چونکہ سبھی کی مشغولیت بھی رہتی ہے اور کچھ حضرات کے یہ آرام کا بھی وقت ہوتا ہے. یہ مدرسے میں آگ بجھانے کے لیے جگہ جگہ بغرض حفاظت پانی کے پائپ لگے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ایک انتظام اور بھی ہے حفاظت کا بچوں کی. ابھی میں آپ کو دکھلائی دیتا ہوں. ایک انتظام یہ بھی لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر آگ بجھانے کے لیے. جو یہ سلنڈر لگے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے. خدا نخواستہ کوئی بچے چونکہ سب اپنے پاس میں گیس کا سلنڈر رکھتے ہیں اور گیس ہی کے اوپر اپنا کھانا بناتے ہیں، اس لیے بسا اوقات وہ آگ پکڑ لیتا ہے. تو اس لیے آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، وہاں سامنے بھی آپ کو نظر آئے گا. میں ابھی زوم کر کے دکھلاتا ہوں. یہ دیکھیے سامنے، یہ میرا کمرہ بھی ادھر ہی ہے، یہ بھی لگا ہوا ہے، اور دوسرا نیچے اوپر وہ لگا ہوا ہے، تیسرا سیٹ ادھر لگا ہوا ہے. ماشاءاللہ نظام سیٹنگ جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کی بہت شاندار. کبھی آپ حضرات ناظرین ادھر سے گزرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ مدرسے کی زیارت بھی کیا کریں. ویسے بھی گنگو بزرگوں کی بستی ہے. یہ دیکھیں گے آپ، یہ گیٹ کا منظر ہے مدرسے کی. ابھی راستہ باہر چلا گیا بہت. گیٹ بھی چونکہ اس میں بہت سارے دوسرے حضرات بھی جڑتے ہیں. تو علیہ السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ کو ذرا سا میں باہر سے بھی مدرسے کا گیٹ دکھلا دیتا ہوں. جو یہ تو باہر کا منظر ہو گیا ہے الحمدللہ. یہ مدرسے کی دکانیں ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی. یہ مدرسے کا بہت بڑا گیٹ ہے ماشاءاللہ. اسی کے اندر پرائمری کا نظام ہے. زیر تعمیر زیر اہتمام حضرت مولانا قاری شریف صاحب احمد گنگوئی بانی محتم جامعہ حاضہ.
یہ گیٹ ہے بڑے والا صدر گیٹ مدرسے کا، اور اس کے بعد مدرسے میں گھسنے کے بعد یہ منظر ہوتا ہے ماشاءاللہ. اندر سے بھی بڑا شاندار بنا ہوا ہے. یہ اساتذہ کے کمرے ہیں. ادھر اوپر میں اساتذہ اکثر ان میں قیام کرتے ہیں. یہ یہاں کے بواب ہیں طاہر، بڑے پرانے، ان کا کمرہ ہے ماشاءاللہ. کئی سارے بواب ہیں مدرسے میں، دربان، ان کی ڈیوٹیاں بیٹھے ہیں، لگی رہتی ہیں ہر وقت. کوئی نہ کوئی رات تک مدرسے کے اندر گیٹ کے اوپر ڈیوٹی میں رہتا ہے. یہ ایک بہترین نظم مدرسے میں موٹر سائیکلوں کے حساب سے یہ پارکنگ بنائی گئی ہے. یہ پارکنگ ہے، یہ پارکنگ ہے، یہ بائکوں کے لیے پارکنگ ہو گئی. یہاں جو ہے یہ طلباء کی سائیکلوں کے لیے پارکنگ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پائپ، اس میں کچھ چین وغیرہ ڈال کر کے، زنجیر ڈال کر کے اپنی سائیکلوں کو طلباء باندھ بھی دے دیتے ہیں. یہ لگے بھی ہوئے ہیں، بعض کے بائکوں کو بھی باندھ لیتے ہیں بعض حضرات بغرض حفاظت. اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اساتذہ کی کاروں کے لیے پارکنگ ہے. اس میں زیادہ تر اساتذہ ہی کی کاریں کھڑی رہتی ہیں. یہ علاقہ ہو گیا اساتذہ کا. اور ایک چیز ہے نائم صاحب نے اور یہاں پر وہ لگوائے تھے اساتذہ کے کمروں کے سامنے، ان کے اسماء مکتوب کرائے تھے، اسماء لکھائے تھے، تاکہ آنے والے مہمان بغیر پوچھے ہی اساتذہ کے کمروں میں پہنچ سکیں. یہ اساتذہ کے کمرے ہیں، اوپر تو طلباء ہی رہتے ہیں. یہ ماشاءاللہ پورے مدرسے کا خاکہ ہو گیا. یہ میرا کمرہ ہے، میرا کمرہ بھی دیکھ لیجئے. یہ میرا روم ہے، اس کے اندر میں آپ حضرات سے مخاطب ہوتا رہتا ہوں. یہ میرے بیٹھنے کی جگہ ہے. جزاکم اللہ فخیر الجزا. بہت سارے حضرات تو شروع سے لے کے اب تک جڑے رہے، بہت اچھے، شکریہ. بس یہ مدرسہ سنسان سا دیکھ کر کے عجیب سا بھی لگتا ہے، اور طلباء یاد بھی آتے ہیں. مجھے ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ میں حضرت مولانا قاری شریف صاحب رحمہ اللہ کے پاس گیا چھٹی میں، تو دفتر میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. میں نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا آپ کو؟ فرمایا کہ بھائی مدرسے کی رونق طلباء ہیں، طلباء ہی مدرسے سے چلے گئے، اب یہاں رونق ہی نظر نہیں آ رہی ہے. رونق نظر نہیں آ رہی تو رونا نظر آ رہا ہے، رونا آ رہا ہے مجھ کو. تو بڑی انسیت ہو جاتی ہے طلباء کے ساتھ میں. اپنی اولاد کی طرح ہی ذمہ داران سمجھتے ہیں، اساتذہ سمجھتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی طالب علم کی طبیعت خراب ہو گئی تو اساتذہ اپنا سارا کام چھوڑ کر کے طلباء کو لے کر ہاسپٹل میں جاتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. ذمہ داران بھی توجہ رکھتے ہیں اس طرف. اللہ تعالیٰ جتنے بھی بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے مدارس کے اندر آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، سنت نبوی حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، لوگوں کو دین کے مسائل بتلانے کے لیے، دین کا صحیح طریقہ بتلانے کے لیے یہاں آتے ہیں. کئی سال مدرسے میں قیام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر جا کر کے قوم کو، امت کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اللہ ان تمام ہی طلباء کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور سب جتنے بھی حضرات مدرسوں میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سب کے اندر اخلاص پیدا فرمائے. تقوی کی دولت سے اللہ تعالیٰ سب کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.